بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات نیوز کے خصوصی ویلاگ کے ساتھ وجیح احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پیش خدمت ہے ایک زبردست ریسرچ رپورٹ جس کے اندر بہت سے انکشافات کیے گئے ہیں اور ایسی چیزیں جو آپ کے سامنے پہلی بار آئیں گی۔ آپ تو بہت خوبصورت ہیں، آپ کو شادی کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جملہ کسی آوارہ نوجوان یا اوباش شخص کی زبان سے نہیں نکلا تھا، بلکہ ایک ایسے شخص کی زبان سے ادا ہوا تھا جو پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت یعنی سپریم کورٹ کا جج اور قائم مقام چیف جسٹس بھی رہ چکا تھا۔ اور جس وقت اس نے یہ جملہ ادا کیا تھا تو اس وقت وہ ملک کے احتساب کے ادارے نیب کا چیئرمین ہونے کے ساتھ ساتھ لاپتہ افراد کے کمیشن کا سربراہ بھی تھا۔ اس کا نام ہے جسٹس جاوید اقبال، جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال۔ وہ خاتون کون تھی جس کے بارے میں اس نے یہ جملے ادا کیے؟ واقعے کی تفصیلات کیا ہیں؟ یہ سب جاننے کے لیے آپ کو ہماری ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہوگا، جس میں ہم یہ بتائیں گے کہ وہ شخص کون تھا جس نے یہ ویڈیو وائرل کی اور اس نے اس سے کیا فائدہ اٹھایا۔ کیا وجہ ہے کہ جسٹس جاوید اقبال حکومت کو بلیک میل کرتے ہیں؟ ان کے پاس کون سے خطرناک راز ہیں جن کی بنا پر وہ بہت سے اداروں کو بھی بلیک میل کر رہے ہیں کہ ان پر کوئی آج تک ہاتھ نہیں ڈال سکا، ان کے الزامات کی تفتیش تک نہیں کروائی گئی؟ یہ سب جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹس کیجئے۔ اگر آپ یہ سب کچھ کر چکے ہیں تو اپنے دوستوں کو بھی یہ پیغام پہنچائیے کہ وہ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو شیئر کریں۔ جس خاتون کے بارے میں اس نے یہ جملہ کہا تھا اور خاتون نے جج کی سفلی خواہشات کو پورا کرنے سے انکار کیا تھا، اس کے جواب میں جج نے کہا کہ میں تمہاری زندگی 1 منٹ میں برباد کر سکتا ہوں، تمہاری زندگی 1 منٹ میں برباد کر سکتا ہوں۔ یہ ساری گفتگو جج اور خاتون کے درمیان تنہائی میں ہو رہی تھی۔ مذکورہ خاتون طیبہ گل نے اس بات کا انکشاف پارلیمنٹ کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے 7 جولائی 2022 کو کیا۔ الزامات اتنے سنگین تھے کہ ان کی انکوائری ہونا لازمی تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ طیبہ گل نے جب جسٹس جاوید اقبال پر یہ الزامات لگائے تو وہ ملک کی طاقتور ترین شخصیات میں سے ایک تھے۔ انہیں اختیار تھا کہ جس سیاستدان کے بارے میں چاہیں انکوائری شروع کروا دیں، اور کسی میں اتنی ہمت اور جرت نہیں تھی کہ وہ چیئرمین نیب پر اتنے سنگین الزام لگائے۔ ایسے طاقتور شخصیت کے بارے میں جھوٹ تو بولنا کیا، سچ بولنا بھی محال تھا۔ لیکن نہ سپریم کورٹ نے ان کے خلاف کوئی ریفرنس سنا اور نہ ہی صدر مملکت نے کوئی نوٹس لیا، حالانکہ پارلیمنٹ کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کئی سفارشات کر چکی تھی۔ وزیر اعظم بھی مفلوج ہو کر رہ گئے تھے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی سفارشات میں سب سے بڑی سفارش تو یہ تھی کہ جسٹس جاوید اقبال کو لاپتہ افراد کے کمیشن کی سربراہی سے الگ کیا جائے، اس لیے کہ وہ نیب کی سربراہی سے پہلے ہی سبکدوش ہو چکے تھے۔ جولائی 2022 میں جسٹس جاوید اقبال کو اس کمیشن کی سربراہی سے برطرف کرنے کی تجویز دیتے ہوئے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین نور عالم خان نے کہا تھا کہ جب بھیڑیے کسی ادارے میں داخل ہوتے ہیں تو انہیں نکالنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ چیئرمین نیب کے عہدے سے موصوف 3 جون 2022 کو الگ ہو چکے تھے، جبکہ انہیں 6 اکتوبر 2021 کو اس عہدے سے الگ ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے انہیں اس عہدے پر برقرار رکھا۔ نہ جانے ان کے سامنے کون سے مصلحتیں اور خوف پوشیدہ تھے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے انہیں لاپتہ افراد کے کمیشن کی سربراہی سے ہٹانے کی سفارش کی، لیکن حکومت نے ان کو اس عہدے پر دسمبر 2024 تک برقرار رکھا۔ جون 2022 میں جب سفارش کی گئی، اس کے باوجود حکومت نے انہیں 2024 تک
برقرار رکھا دسمبر 2024 تک۔ جسٹس جاوید اقبال کی فیصلہ کرنے کی صلاحیت کا عالم یہ تھا کہ جب موصوف نے اس کمیشن کی جان چھوڑی تو اس وقت لاپتہ افراد کے 2251 مقدمات زیر التوا تھے۔ یاد رہے کہ اس کمیشن کے 4 ارکان، جن میں 3 ریٹائرڈ جج اور ایک پولیس افسر شامل ہے، مراعات کے علاوہ تنخواہوں پر 30 لاکھ روپے ماہانہ سے زیادہ رقم وصول کرتے ہیں، لیکن کارکردگی 0۔ جاوید اقبال کتنے طاقتور تھے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جون 2022 میں وہ چیئرمین نیب کے عہدے سے سبکدوش ہوئے، لیکن اس کا سیکیورٹی پروٹوکول 22 اگست 2024 تک حاصل کرتے رہے تھے، جبکہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی انہیں لاپتہ افراد کمیشن کی سربراہی سے برطرف کرنے کی سفارش کر رہی تھی، اور اس وجہ سے کہ ان کا اخلاقی کردار اس عہدے پر فائز رہنے کی اجازت نہیں دیتا۔ کمیٹی کے ان احکامات کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے معطل کر دیا تھا۔ عدالت نے پارلیمنٹ کی بالادستی کو لات مار دی تھی۔ یہ فیصلہ بھی 21 جون 2022 کو کیا گیا تھا۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے جب جسٹس جاوید اقبال کو ہٹانے کی سفارش کی تو اسلام آباد ہائی کورٹ اپنے پیٹی بند بھائی کے خلاف پارلیمانی ادارے کی کمیٹی کی سفارش کو مسترد کرنے کے لیے کمر بستہ ہو گیا۔ پہلے 7 جولائی کے فیصلے کو 17 جولائی تک روکا گیا، پھر 2 اگست 2022 کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس سفارش پر عمل درآمد کو مکمل طور پر روک دیا۔ اس سفارش کو اس وقت کے قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق نے اپنے فیصلے سے رد کیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس جاوید اقبال کی غیر اخلاقی حرکتوں پر کوئی نوٹس نہیں لیا، نہ ہی ان کی انکوائری کرنے پر کوئی زور دیا، جبکہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے تمام قانونی اور اخلاقی تقاضے پورے کرتے ہوئے یہ فیصلہ بلکہ سفارش کی تھی کہ ان کو اس عہدے سے ہٹا دیا جائے، جبکہ اس جرم کی سزا جو الزام لگا تھا ان کے اوپر عدالت کو دینی تھی، اور تعزیرات پاکستان کی دفعہ 509 کے تحت اس کا فیصلہ کرنا تھا کہ یہ سچ ہے یا نہیں۔ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 509 کے تحت اس جرم کی سزا 3 سال قید یا 5 لاکھ روپے جرمانہ ہے، اور یہ جرم کی سنگینی اور نوعیت پر منحصر ہے کہ دونوں سزائیں ایک ساتھ دیں یا الگ الگ۔ دفعہ 354 کے تحت اگر کوئی شخص کسی عورت کی توہین کرتا ہے، اسے بے لباس کرتا ہے، تو اس شخص کو عمر قید اور جرمانہ دونوں دینا ہوگا۔ دفعہ 294 کے تحت اگر کوئی شخص کسی خاتون کے خلاف گندی زبان استعمال کرتا ہے تو اسے جرمانہ یا قید کی سزا یا دونوں سزائیں مل سکتی ہیں۔ لیکن ان دفعات کے باوجود سابق چیئرمین نیب اور لاپتہ افراد کی کمیشن کی سربراہ جسٹس جاوید اقبال کے خلاف نہ تفتیش کی گئی نہ مقدمہ چلایا گیا، گویا وہ اس قانون سے بالا تر تھے، ان پر اس قانون کا اطلاق ہی نہیں ہوتا تھا۔ جبکہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے طیبہ گل نے اپنی درخواست میں جسٹس جاوید اقبال کے خلاف مبینہ طور پر جنسی طور پر ہراساں کرنے کا الزام لگایا تھا اور ان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا تھا، اور اپنے الزام کے ثبوت میں ویڈیو کی موجودگی کا دعویٰ بھی کیا تھا۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے اپنے اجلاس میں یہ بھی مشاہدہ کیا تھا کہ ایک ٹی وی شو میں ڈیفینس آف ہیومن رائٹس کی چیئرپرسن آمنہ مسعود جنجوعہ نے بھی جسٹس جاوید اقبال پر لاپتہ افراد کی بیویوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کا الزام لگایا تھا۔ اس واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ جاوید اقبال 2011 سے لاپتہ افراد کمیشن کے سربراہ تھے۔ اسی دوران 2017 میں اس وقت کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کو نہ جانے ان میں کیا نظر آیا کہ انہیں چیئرمین نیب بنا دیا، اور جب فروری 2023 میں حکومت سے پوچھا گیا کہ وہ جسٹس جاوید اقبال کے بارے میں کیا فیصلہ کرے گی تو اس وقت کے وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ حکومت ان کو ہٹانے کے لیے پوری طرح تیار ہے، لیکن جسٹس جاوید اقبال دسمبر 2022 تک کی مہلت مانگتے ہیں۔ رانا ثناءاللہ صاحب کون ہوتے ہیں یہ مہلت دینے والے، اور کس بات پر، جبکہ ان کی مدت کو
ہوئے کئی اور اوپر الزام بھی سنگین لگے ہوئے تھے. ان سنگین الزامات کے باوجود ان کو مہلت دی گئی بجائے اس کے کہ اس کی تفتیش ہوتی. طیبہ گل کے ساتھ جنسی ہراساں کا واقعہ 2019 میں پیش آیا جب عمران خان کی حکومت تھی اور متنازع ویڈیو سامنے آئی. ان الزامات کے بعد جولائی 2022 میں جب کمیشن کے سامنے ساری باتیں ہوئیں اور الزامات سامنے آئے تو جسٹس جاوید اقبال کے خلاف الزامات کی تحقیقات کے لیے وفاقی حکومت نے انکوائری کمیشن تشکیل دیا جس کی سربراہ رابعہ جویریہ آغا تھیں. لیکن اس کمیشن کو کام کرنے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس قائم مقام چیف جسٹس نے روکا ہے جس کی آج بھی سپریم کورٹ میں متنازع تقرری ہوئی ہے. سابق وزیر اعظم عمران خان نے بھی چیئرمین نیب پر اپنے وزراء کے خلاف کارروائی کو رکوانے کے لیے طیبہ گل کے الزامات کا سہارا لیا، استعمال کیا اور طیبہ گل کو وزیر اعظم ہاؤس میں کئی دن تک حبس بیجا میں رکھا. طیبہ گل نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں جو دعوے کیے اور الزامات لگائے وہ انتہائی سنگین ہیں. ان میں انہوں نے یہاں تک کہا کہ ان کے شوہر کو 50 دن تک ان کی برہنہ ویڈیوز دکھائی جاتی رہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جاوید اقبال اور نیب کے افسران فحش فلموں کا کاروبار کرتے ہیں؟ ان اخلاق باختہ افراد کے ہاتھ میں قانون کے نفاذ کی باغ ڈور ہے. وفاقی پارلیمان کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی یعنی PAC کے اجلاس میں طیبہ گل نے الزام عائد کیا کہ سابق چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے انہیں متعدد مواقع پر ہراساں کیا اور اس کی ابتدا اس وقت ہوئی جب جاوید اقبال لاپتہ افراد کے لیے قائم کمیشن کے سربراہ تھے. طیبہ گل کے مطابق بعد ازاں جاوید اقبال جب قومی احتساب بیورو یعنی نیب کے چیئرمین بنے تو انہیں سنگین نتائج بھگتنا پڑے. طیبہ گل نے اس سے قبل چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نور عالم خان کو ایک خط کے ذریعے آگاہ کیا تھا کہ انہیں چیئرمین نیب، DG نیب اور دیگر اہلکاروں کے ذریعے مسلسل ہراساں کیا جاتا رہا ہے. اس خط کے بعد کمیٹی نے ان دونوں کو طلب کیا. جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں پیش نہیں ہوئے. طیبہ گل اپنے شوہر اور وکیل کے ساتھ پیش ہوئیں اور بیان دیتے وقت متعدد بار رو پڑیں. انہوں نے کمیٹی کے اراکین کو بتایا کہ لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے قائم کمیشن میں ان کی جسٹس جاوید اقبال سے ملاقات ہوئی. ان کا کہنا تھا کہ ان کے شوہر کی چچی لاپتہ تھی. اس سلسلے میں اس کیس میں پیش ہوئی تھی. مسنگ پرسن کی درخواست پر میرا نمبر درج تھا. جاوید اقبال اس نمبر پر کال کر کے مجھے وقتاً فوقتاً بلاتے رہے. وہ کہتے تھے آپ ضرور آئیں ورنہ سماعت نہیں ہوگی. وہ کہتے تھے میں آپ کی وجہ سے جلد تاریخیں دیتا ہوں، آپ آئیں گی تو سماعت ہوگی. میں نے کہا میرا ہونا ضروری نہیں ہے، میں براہ راست متاثرہ فریق نہیں ہوں. جب میں نے جاوید اقبال کو بار بار فون کرنے سے منع کیا تو وہ ناراض ہو گئے. طیبہ گل نے یہ الزام بھی لگایا کہ جسٹس جاوید اقبال نے چیئرمین نیب بننے کے بعد انہیں کہا اب یہاں تو ملاقات نہیں ہو سکتی، لہذا آپ لاپتہ افراد کمیشن میں ہی آئیں. تاہم ان کے مطابق جب انہوں نے جسٹس جاوید اقبال کو بار بار ہراساں کرنے سے منع کیا تو انہیں سنگین نتائج کی دھمکی دی گئی اور اس دھمکی پر عمل بھی کر دیا گیا. طیبہ گل کہتی ہیں جب میں نے انہیں سختی سے منع کیا تو انہوں نے کہا کہ اب میں چیئرمین نیب ہوں، میں چاہوں تو تمہاری زندگی خراب کر سکتا ہوں. جنوری 2019 میں لاہور سے نیب نے ہمیں رات کو گھر سے گرفتار کر لیا. چیئرمین نیب نے مجھے اور میرے شوہر فاروق کو گرفتار کیا تھا. ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کیسز کیا ہیں، ہم پر الزامات کیا ہیں. اس طرح ایک ویڈیو میں انہوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ اگر تم کسی اور کے پاس گئیں تو تمہارے ٹکڑے جھنگ جائیں گے. طیبہ گل نے کمیٹی کو بتایا کہ انہیں نیب لاہور کی ٹیم نے اسلام آباد سے گرفتار کیا اور اس ٹیم میں کوئی خاتون اہلکار شامل نہیں تھی. ان کا کہنا تھا کہ ان اہلکاروں کے پاس میرے ٹرانزٹ سے متعلق حکم نامہ نہیں تھا، مگر یہ مجھے اسلام آباد سے لاہور لے گئے. گاڑی میں راستے میں میرے ساتھ
جو درندگی کی گئی وہ میں نہیں بتا سکتی۔ طیبہ گل یہ بتاتے ہوئے رو پڑی اور کہا کہ لاہور پہنچنے تک ان کے کپڑے پھٹ چکے تھے اور ان کے جسم پر نیل کے نشان تھے۔ لاہور میں مجھے ایک کمرے میں لے جایا گیا جہاں میرا تماشا لگایا گیا۔ ڈی جی نیب نے کہا کہ سب سے پہلے تو اس کی تلاشی لو۔ یہاں کوئی خاتون اہلکار نہیں تھی۔ میری تلاشی کے لیے مجھے بے لباس کیا گیا اور سامنے کیمرہ لگایا گیا۔ سب کے سامنے میرا تماشا لگایا، مجھے برہنہ کرتے ہوئے میری ویڈیو بنائی گئی۔ میرے شوہر بھی گرفتار تھے، ان کا 50 دن کا ریمانڈ لیا گیا اور اس دوران ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوئی۔ ان شدید ذہنی اذیت پہنچائی گئی اور ہر روز میری برہنہ ویڈیوز دکھائی جاتی رہیں۔ طیبہ گل نے کہا کہ انہیں عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت نے انہیں رہا کرنے کا حکم دیا، جبکہ ان کی درخواست پر میڈیکل ٹیسٹ کا حکم دیا تاکہ ان کے ساتھ گزشتہ شب ہونے والی زیادتی ثابت ہو سکے۔ تاہم کاغذ پر میرا انگوٹھا لگوا کر ان لوگوں نے میری طرف سے یہ بیان لکھا کہ میں میڈیکل ٹیسٹ نہیں کروانا چاہتی۔ متعلقہ ادارے اس تحریر کا فورینسک کروائیں تو ثابت ہو جائے گا کہ وہ میری تحریر نہیں تھی۔ یوں میرا ٹیسٹ نہ کروا کر شواہد مٹائے گئے۔ بعد ازاں میری ہائی کورٹ سے ضمانت ہوئی۔ طیبہ گل نے کمیٹی کو بتایا کہ انہوں نے 10 مئی 2019 کو سٹیزن پورٹل پر شکایت درج کروائی اور 21 مئی کو ان کے خلاف مختلف شہروں میں 40 FIR درج ہو گئی۔ کہیں کوئلے کا ٹرک چوری کرنے کی FIR ہے، کہیں بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کی۔ میں نے سوچا تھا کہ آج چیئرمین نیب اور ڈی جی نیب میرے سامنے بیٹھے ہوں گے، میں ان سے پوچھوں گی کیا ان کے گھر میں بیٹی نہیں ہے۔ جب معاملہ اٹھا تو ان کی برہنہ تلاشی کی ویڈیو ڈیلیٹ کر دی گئی، جس کا ریکارڈ میرے پاس آڈیو کی صورت میں موجود ہے۔ طیبہ گل نے کہا کہ آج تک ان کی کوئی FIR درج ہوئی، نہ کسی عدالت نے ان کی سنوائی کی۔ میری درخواست ہے کہ تمام افسران کو انکوائری تک معطل کر دیں۔ طیبہ گل کی یہ فریاد صرف پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے سنی۔ جسٹس جاوید اقبال کمیٹی کے سامنے، پارلیمنٹ کی کمیٹی کے سامنے پیش نہیں ہوئے اور ایسے بہانے بنائے گئے جو نہایت مضحکہ خیز تھے، گویا پارلیمنٹ کا مذاق اڑانے کے مترادف تھے۔ کہتے ہیں کہ وہ عید کی چھٹیوں پر تھے۔ اتنے بڑے سنگین الزامات کے بعد وہ عید کی چھٹیاں منا رہے ہیں۔ ہم پر، آپ پر، کسی پر کوئی ایک الزام لگ جائے تو ہماری نیندیں اڑ جاتی ہیں، لیکن ان کی ڈٹائی دیکھی کہ وہ پارلیمنٹ کے سامنے پیش نہیں ہونا چاہتے، عدالت کے سامنے پیش نہیں ہونا چاہتے۔ اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی تو ایک ایسا معتبر ادارہ ہے کہ جب اس نے سابق وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو کو طلب کیا تو وہ بلا تاخیر اس کے سامنے گئی۔ سابق صدر فاروق لغاری کو طلب کیا، وہ بلا تاخیر اس کے سامنے پیش ہوئے۔ جبکہ طیبہ گل نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ اس واقعے کے بعد انہوں نے 2019 میں وزیر اعظم سٹیزن پورٹل پر شکایت درج کرائی، جس کے بعد سابق وزیر اعظم عمران خان کے پرنسپل سیکریٹری نے ان سے ویڈیوز کا ثبوت حاصل کیا اور پھر انہوں نے اسے وائرل کر دیا۔ واضح ہے کہ اس وقت نیوز 1 ٹی وی چینل کے طاہر خان وزیر اعظم کے مشیر تھے اور چیئرمین نیب کی یہ جنسی ویڈیو سب سے پہلے نیوز 1 پر نشر ہوئی تھی۔ یعنی وہاں پر بھی اس معاملے سے سیاسی فائدہ اٹھانے والے لوگ موجود تھے، لیکن ان کی شکایت کا ازالہ نہیں کیا گیا، بلکہ طیبہ گل کو روک کر، حبس بیجا میں رکھ کر یہ کام کیا گیا۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین نور عالم خان نے اس وقت اس معاملے پر تشویش کا اظہار کیا تھا۔ جب نیب کے قائم مقام چیئرمین ان کے سامنے آئے تو انہوں نے ان سے سوال کیے، عمران خان کے دور میں جو کچھ ہوا طیبہ گل کے ساتھ، اس کے پس منظر میں کہ BRT کرپشن ریفرنس کہاں گیا، بینک آف خیبر کرپشن کیس کا کیا ہوا، بلین ٹری اور معلم جبہ اسکینڈل کا کیا ہوا، یہ سب طیبہ گل کی ویڈیو کے ذریعے چیئرمین نیب سے کیسز ختم کروائے گئے۔ ظاہر شاہ نے کہا کہ معلم جبہ کیس بند ہو چکا ہے
اس پر سینیٹر ہلال الرحمان نے کہا کہ فاٹا علاقوں میں سرکاری فنڈ میں خرد بد کی شکایت بھی موجود ہے، لیکن یہاں ایک اور دلچسپ بات آئی سامنے کہ قائم مقام چیئرمین نیب نے یہ سوال اٹھا دیا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے پاس کیا اختیار ہے کہ وہ ان سے تفصیلات طلب کرے، یعنی پارلیمنٹ کا ادارہ بھی ان سے نہیں پوچھ سکتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیا کچھ نہیں کر رہے۔ واضح رہے کہ چیئرمین نور عالم خان نے نیب کے افسران کے اثاثہ جات کی تفصیلات نہ دینے پر برہمی کا اظہار کیا تھا۔ قائم مقام چیئرمین نیب نے کہا کہ نیب کے اہلکاروں کے اثاثہ جات کی تفصیل چیئرمین نیب کے پاس جمع ہوتی ہے، نہ کہ دیگر اداروں کے پاس۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنی لیگل ٹیم سے اس ضمن میں مشاورت کریں گے۔ تاہم کمیٹی نے نیب کے تمام سابق اور موجودہ ملازمین اور اہل خانہ کے اثاثوں کی تفصیلات طلب کر لی ہیں۔ خیال رہے کہ اس سے قبل پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے نیب افسران، ان کے بچوں، بہن بھائیوں، والدین کے اثاثے ڈکلیئر کرنے کا حکم دیا تھا۔ پی اے سی نے، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے نیب افسران کی تنخواہوں اور مراعات کی تفصیلات طلب کی تھیں، جبکہ نیب افسران ان کے زیر استعمال گاڑیوں کی تفصیلات بھی طلب کی تھیں۔ آج تک اس ادارے کے افسران کے اثاثوں کی تفصیلات کسی کے سامنے نہیں آئی ہیں۔ آج تک ایف بی آر کے افسران کے اثاثوں کی تفصیلات کسی کے سامنے نہیں آئی ہیں۔ کیا یہ لوگ عوام کے سامنے جواب دہ نہیں ہیں؟ کیا عوام کے ووٹوں سے منتخب ہونے والے ارکان پارلیمنٹ ان اداروں سے پوچھ گچھ نہیں کر سکتے، جن کے سربراہوں کے پاس یہ اخلاقی کردار نہیں ہوتا کہ وہ وطن کی بیٹیوں کی عزت و عصمت کا پاس رکھ سکے اور پارلیمنٹ کے فیصلوں کو عدالت اڑا کے رکھ دے؟ اس بات کی تفتیش ہی نہیں کرے کہ کیا حقیقت ہے یا نہیں۔ جس ملک میں انصاف نہیں ہوگا وہاں امن کبھی قائم نہیں ہو سکتا، وہاں خوشحالی ہی نہیں آ سکتی۔ بدھ 22 جنوری 2025 کو یہ انکشاف سپریم کورٹ کے ایک مقدمے کی سماعت کے دوران ہوا کہ جسٹس جاوید اقبال کو لاپتہ افراد کے کمیشن کی سربراہی سے ہٹایا جا چکا ہے۔ دسمبر میں شاید وہ چلے گئے تھے، لیکن یہ انکشاف ہو رہا ہے 22 جنوری 2025 کو۔ ان کی جگہ جسٹس فقیر محمد کھوکھر کو کمیشن کا سربراہ مقرر کیا گیا، لیکن جسٹس فقیر محمد کھوکھر اس قدر علیل تھے کہ ان کا ایک ہفتے بعد ہی انتقال ہو گیا۔ پنجاب سے تعلق رکھنے والے جاوید اقبال بلوچستان کے کوٹے پر جج بنے تھے۔ انہی کی طرح پنجاب سے تعلق رکھنے والے جسٹس افتخار محمد چودھری بھی بلوچستان سے جج بنے، جو کہ نسلاً بلوچستان سے تعلق نہیں رکھتے تھے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ ان کا حق نہیں تھا، لیکن انہوں نے جس انداز سے انصاف کی دھجیاں بکھیری ہیں، آج تک لوگ عبرت پکڑتے ہیں۔ جاوید اقبال حکومت کو کس لیے بلیک میل کرتے رہے؟ اس لیے کہ یہ ایبٹ آباد کمیشن کے سربراہ تھے۔ وہی ایبٹ آباد کمیشن جب امریکی آئے تھے اور اسامہ بن لادن کو اٹھا کے لے گئے تھے۔ یہ کہا گیا کہ اسامہ بن لادن مبینہ طور پر ایبٹ آباد میں تھے۔ حقیقت کیا تھی یہ آج تک نہیں کھل سکی، کیونکہ امریکیوں نے بھی اسامہ بن لادن کی لاش نہیں دکھائی۔ اسامہ بن لادن کے حوالے سے جسٹس جاوید اقبال کو وہ راز معلوم ہیں جن کے افشا ہونے سے بڑے بڑے ناموں کو نقصان پہنچے گا۔ اس کمیشن کی رپورٹ آج تک سامنے نہیں آئی۔ جب یہ نیب کے چیئرمین بنے تھے تو ان کا دعویٰ تھا کہ انہوں نے 821 ارب روپے کی ریکوری کی ہے، قومی خزانے میں ڈالا ہے، جبکہ قومی خزانے میں صرف 6.5 ارب روپے پہنچے تھے۔ اور قانون اور انصاف کے ساتھ ان کی محبت کا یہ عالم تھا کہ پرویز مشرف نے آتے ہی آئین کو معطل کر دیا تھا، جو کہ سنگین غداری کا جرم ہے۔ پرویز مشرف کے پہلے پی سی او کے تحت حلف اٹھانے والوں میں افتخار چودھری کی طرح بھی یہ پیش تھے۔ یہ جج اخلاقی اور قانونی اعتبار سے
کمزور کردار کے مالک ہیں۔ پارلیمنٹ کو کم از کم ججوں کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ان کا اخلاقی کردار کیا ہے، اور جن ججوں نے کبھی بھی کسی بھی دور میں پی سی او کے تحت حلف اٹھایا اور آمروں کو آئین پاکستان پامال کرنے کی اجازت اور مدد دی، تو ان کو تو کم از کم غداروں کی فہرست میں شامل کریں۔ اگر پارلیمنٹ یہ نہیں کر سکتی تو کم از کم عدلیہ ہی اپنے دامن سے یہ داغ دھو دے اور پی سی او ججز کے نام پر سرخ دائرہ لگا دے۔ یہ سوال آج بھی آپ کے سامنے ہے۔ پھر حاضر ہوں گے آئندہ کسی اور ویڈیو میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔